پانی کی دستیابی ربوہ میں پانی کی دستیابی بہت اہم تھی۔ ربوہ میں بورنگ کا پہلا تجربہ پہاڑی کے دامن میں کیا گیا جہاں خیمے نصب تھے۔ کئی دنوں تک کھدائی کی گئی، 75 فٹ تک کھدائی کے باوجود پانی کا نام و نشان نہ ملا۔ اس کے بعد ایک دوسری جگہ کھدائی شروع کی گئی لیکن 40 فٹ پر پہنچ کر بورنگ ٹیوب پھنس گئی۔ لیکن 11 اکتوبر 1948 کو جب حضور رضی اللہ عنہ ربوہ میں تشریف لائے تو اس بور سے پانی نکل آیا، لیکن یہ پانی انتہائی کڑوا اور بدبودار تھا۔ اس کے بعد موجودہ جامعہ نصرت کے قریب ایک ٹیسٹ بور کیا گیا۔ 200 فٹ گہرائی سے جو پانی حاصل ہوا، جب وہ پانی ٹیسٹ کے لیے فیصل آباد، لائل پور بھیجا گیا تو اس کی رپورٹ درج ذیل آئی: "دا واٹر از انفٹ فار اریگیشن اینڈ ڈومیسٹک یوز"۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اپنے بذریعہ تار ارشاد فرمایا: "اسٹارٹ بورنگ نیر ریور ان ربوہ لینڈ سدرن پارٹ"۔ حضور رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد کی تعمیل میں چودھری عبداللطیف صاحب نے دریائے چناب کے قریب بور کرایا۔ اس بورنگ سے جو پانی حاصل ہوا لائل پور زرعی کالج میں برائے ٹیسٹ بھیجا گیا، تو رپورٹ ملی کہ یہ پانی زرعی استعمال کے لیے مفید ہے، لہذا بعد میں جب پلاٹ بندی ہوئی تو اس جگہ کو ٹیوب ویل کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد مزید کئی جگہوں پر بورنگ اور کھدائی کی گئی۔ 6 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد ربوہ کے پہلے جلسہ سالانہ تک 9 نلکے لگ گئے، لیکن اکثر کھارے یا نیم کھارے پانی کے تھے۔ جلسہ سالانہ کے اختتام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی متضرانہ دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور اب کے ذریعہ غیب سے میٹھے پانی کا سامان فرمایا، جس کی تفصیل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ ہے: "جلسے کے اختتام کے بعد جس دن ہم ربوہ سے واپس چلے، مجھے ایک الہام ہوا، مجھ پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس نیم غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں: جاتے ہوئے حضور کی تقدیر نے جناب پاؤں کے نیچے سے میرے پانی بہا دیا۔ میں نے اسی حالت میں سوچنا شروع کیا کہ اس الہام میں جاتے ہوئے سے کیا مراد ہے۔ اس پر میں نے سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اس وقت تو پانی دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے زمزم پھوٹ پڑا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے گا کہ جس سے ہمیں پانی بافراط میسر آنے لگے گا۔ پاؤں کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اسماعیل قرار دیا ہے۔ جس طرح وہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے پانی بہہ نکلا تھا، اسی طرح یہاں خدا تعالیٰ میری دعاؤں کی وجہ سے پانی بہا دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس جلسے کی وجہ سے کہ اس کے بندے ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے اور انہوں نے اس کے ذکر کو بلند کیا، اس الہام کو بھی پورا کر دیا۔ جس طرح بادشاہ کے آنے پر لوگ تحفے دیا کرتے ہیں، اسی طرح اس دفعہ خدا تعالیٰ نے کہا: میرے بندے آئے ہیں، چلو انہیں تحفے کے طور پر میٹھا پانی ہی دے دوں۔ چنانچہ سرکاری ٹکڑوں میں جہاں میرا گھر بنایا جانا تجویز کیا گیا ہے، اسی جگہ کے نیچے خدا تعالیٰ نے پانی نکال دیا ہے۔ پہلے یہاں پانی نہیں نکلتا تھا۔ ہم نے لائل پور کے محکمے کے ذریعہ 3 جگہ بورنگ کروائی مگر بے سود، لیکن اس جگہ کے نیچے جہاں میرا مکان تجویز کیا گیا تھا پانی نکل آیا۔ چنانچہ اب نے دیکھا ہے کہ کنویں پر انجن لگا ہوا ہے اور وہی پانی اب لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وادی غیر ذی زرع کو ہرا بھرا کرنے کے لیے پانی کے سامان بھی میسر فرما دیے۔ پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ: دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ کا بھی ربوہ کی سرزمین کی آباد کاری سے گہرا تعلق ہے۔ 20 ستمبر 1948 کو نئے مرکز کا افتتاح ہوا، جو کہ دوشنبہ سوموار کا دن تھا، وہ بھی مبارک دن ہے۔ اور پھر حضور رضی اللہ عنہ 19 ستمبر 1949 کو مستقل سکونت کے لیے ربوہ تشریف لائے۔ یہ بھی دوشنبہ کا دن جسے نئے مرکز کے لیے مبارک قرار دے دیا گیا۔ یہ الہام ایک بار پھر 3 اکتوبر 1949 کو پورا ہوا جب ربوہ کی پہلی مستقل مسجد مبارک کا سنگ بنیاد حضور نے اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ مسجد مبارک کا نقشہ حفیظ الرحمن واحد صاحب نے تیار کیا، جبکہ حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی صحابی حضرت مسیح موعود کی نگرانی میں مسجد مبارک اگست 1951 میں مکمل ہوئی۔
حضور نے 30 اگست 1951 میں اس میں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ربوہ میں ابتدا سے ہی مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ دی گئی، ہر محلے کی اپنی مسجد تعمیر ہوئی، اور جوں جوں ربوہ میں گھروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ہی یہاں خانہ خدا میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت ربوہ کے طول و عرض میں 70 سے زائد مساجد ہیں، جس میں مسجد اقصی سب سے بڑی مسجد ہے۔ نیز 20 ستمبر 1948 کو جس جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پہلی نماز پڑھائی تھی، اس جگہ بھی مسجد یادگار کے نام سے ایک مسجد قائم ہے۔ نئے مرکز میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پہلا جمعہ 30 ستمبر 1949 کو پڑھایا۔ بہشتی مقبرہ ربوہ کے ابتدائی نقشے میں ربوہ کی شمالی جانب پہاڑیوں کے دامن میں 75 کنال پر مشتمل اراضی قبرستان بہشتی مقبرہ کے نام سے مختص کی گئی تھی۔ 1989 میں اس میں توسیع کرتے ہوئے مزید 24 کنال اراضی شامل کی گئی اور اب یہ کل 99 کنال پر مشتمل ہے۔ بہشتی مقبرہ ربوہ میں سب سے پہلی تدفین محترمہ فاطمہ بی بی صاحبہ اہلیہ محترم چودھری برکت علی صاحب وکیل المال اول تحریک جدید کی ہوئی، جنہوں نے 27 اپریل 1949 کو وفات پائی تھی۔ ماہنامہ انصار اللہ ربوہ جون 2005۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔